السلام علیکم۔ ابن آدم بولڈ ناول یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناول کی طرف پڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تم جب بھی کبھی واپس آؤ گی میرے بستر کی سلوٹیں تمہاری منتظر ہوں گی فائمہ۔ اس نے فائمہ کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تھا۔ باخدا تمہارے اندر اس دنیا سے علیحدگی کے سوا کوئی برائی نہیں ہے فارس۔ فائمہ درختوں کی شاخوں اور پتوں سے بنے چھوٹے سے گھر میں فارس کے بستر کی سلوٹیں سنوار رہی تھی۔ تمہاری دنیا کچرے کا بہت بڑا ڈھیر ہے، جہاں موجود خواہشات کا چھلکا اس گندگی میں انسان کو دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ فارس، ہمارے ارد گرد کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہم خود کرتے ہیں۔ ہم انسان اپنا ماحول خود بناتے ہیں۔ میری باتیں تب تک تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی فائمہ جب تک تم اس ڈھیر میں دھنس کر خود کو گردآلود نہیں کر لیتی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ایسا ہو؟ میرے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو میں تمہیں اس ویران جنگل میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا، جہاں تم تمام الجھنوں، ذمہ داریوں، رسم و رواج کی زنجیروں اور مادیت پرستی سے بالکل آزاد ہوتی۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم آزاد ہو جاؤ گی، کیونکہ تم نیچرل ہو اور نیچر کو سکون صرف اور صرف نیچر سے ہی ملتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے ہوئے وہ ایک دم خیالات کی دنیا سے نکل آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے فائمہ کہ تم اس مشن کے لیے مینٹلی تیار ہو۔ مارک نے دفتر میں آتے ہی ایک نظر دفتر میں موجود سادہ لباس میں ملبوس فائمہ پر ڈالی، جس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ دیکھو فائمہ، مجھے نہیں پتا کہ کبیر نے اس مشن کے لیے تمہارا انتخاب ہی کیوں کیا، اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس مشن کے لیے ابتدائی طور پر کسی لڑکی کا انتخاب کرنا کبیر کی ذمہ داری تھی، اور اس نے تمہیں یہاں بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ان کاغذات پر دستخط کے بعد تم باقاعدہ طور پر اس مشن کا حصہ بن چکی ہو۔ میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے ہر چیز کو نکال کر سارا فوکس اس مشن پر رکھو۔ فائمہ سامنے بیٹھے مارک کی باتیں سنتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد خود کو اس مشن کے لیے راضی کیا تھا۔ اسٹینڈ اپ فائمہ! مارک کی زوردار آواز اسے خیالی دنیا سے واپس دفتر میں کھینچ لائی تھی۔ میری ٹیم تمہیں ہر طرح کی پروٹیکشن فراہم کرے گی۔ تمہیں نہ تو کوئی گولی چلانی ہے اور نہ ہی کسی ملزم کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کرنی ہے۔ تمہیں صرف ایک پروسیکیوٹ کا کردار ادا کرنا ہے، اس لیے مجھے تمہارے چہرے پر کسی قسم کا خوف نظر نہیں آنا چاہیے۔ پروسیکیوٹ تو سمجھتی ہو نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، جو پہلے ہی مارک کی باتیں سن کر کافی کنفیوزڈ ہو چکی تھی۔ تمہیں اس طرح کا لباس پہننا ہوگا جس میں پروسٹیٹیوشن سمجھتی ہوں۔ فائمہ نے مارک کو ٹوک دیا تھا۔ اس سے پہلے ہی یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس پر وہ مارک کے ساتھ کسی ایسی گفتگو کا بالکل حصہ نہیں بننا چاہتی تھی جو اسے بعد میں اپنی نظروں میں ہی گرا دے۔ اچھی بات ہے فائمہ کہ تم یہ جان گئی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب جیکب فائمہ کو ساتھ والے روم میں لے جاؤ، وہاں کچھ ایکسپیرینس پروسٹیٹیوشن اس کو ٹریننگ دیں گی۔ مارک نے تیز لہجے میں حکم دیا تھا۔ اسے فائمہ کی طرف سے بات کاٹنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا ہم کسی اور طریقے سے اس مشن کو مکمل نہیں کر سکتے سر؟ مارک کو ٹیبل سے دور جاتا دیکھ کر فائمہ نے اپنی رائے دی تھی، جس کو سن کر مارک کے قدم وہیں جم گئے۔ آپ یہاں صرف پروسٹیٹیوٹ کے کردار کے لیے آئی ہیں، اس لیے مشورے دینے کی بجائے اپنے کام پر فوکس کریں۔ مارک کا تند لہجہ سننے کے بعد فائمہ میں مزید کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جیکب کے پیچھے پیچھے چلتی دوسرے روم میں چلی گئی، جہاں کچھ پاکستانی اور بھارتی خواتین جو شکل سے ہی جسم فروش نظر آتی تھی، فائمہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا تم نے کبھی پان کھایا ہے لڑکی؟ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے فائمہ کے گرد گھومتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ مختصر سا جملہ بولی۔ سگریٹ؟ نہیں۔ شراب وغیرہ تو پی ہی ہوگی کبھی؟ ناٹ ایٹ آل، فائمہ نے اس بار سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہیں اپنی انگلش اور اپنے غصے دونوں پر قابو رکھنا ہوگا، اور یہی تمہارا پہلا سبق ہے۔ لڑکی
ایک اور بھاری آواز والی خاتون اس کے قریب آئی تھی۔ تمہارا سائز کیا ہے لڑکی؟ واٹ یو مین بائی دس؟ فائمہ کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ تم اپنا پہلا سبق بھول رہی ہو لڑکی، انگلش اور غصے پر قابو پاؤ۔ پروفیشنل عورت نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ فائمہ یہ صرف تمہاری ٹریننگ کے لیے ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیکب فائمہ کی حالت کو بھانپ چکا تھا۔ ابھی سے گھبراؤ گی تو آگے کیسے جاؤ گی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ چھلو۔ وہ سب زور سے فائمہ پہ ہنسنے لگے۔ چمک چھلو، جن کی کہکوں کی آواز سیدھا اس کی سماعت سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ یہ ہنسی صرف ایک ہنسی نہیں بلکہ ایک تیر تھا جو اسے بچپن سے چبھتا آ رہا تھا۔ ماہنور کی طرح وہ نہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی چالاک۔ گھر سے اسکول، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، ہر جگہ لوگ اس کی معصومیت پر صرف ہنستے ہی تھے۔ وہ صرف ایک کتابی کیڑا تھی، یونیورسٹی کے لائق ترین اسٹوڈنٹ۔ حقیقی دنیا کی وہ ایک بیک بینچر تھی جس کو نقل لگانے کا ڈھنگ سے نہیں آتا تھا۔ چمک چھلو کتنے مردوں کے بستر کی زینت بن چکی ہو۔ فائمہ نے ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ کیا چھلان بنے گی تو؟ کچھ تو پلے نہیں تیرے، وہ طنزیہ انداز میں ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ چھلان ولان تم ہوگی، میں ایک عزتدار لڑکی ہوں، سمجھتی ہوں۔ سمجھی تم سب؟ وہ تو نظر آ رہا ہے لڑکی۔ چل شاباش، اپنی شرٹ نکال۔ فائمہ نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ وہ ایک دم سہم گئی تھی۔ یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم سب؟ اس سے پہلے کہ فائمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، جیکب اس کو بچانے کے لیے فوری پہنچ آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم سب؟ اس طرح تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ کول ڈاؤن ستارہ بھائی، کول ڈاؤن۔ جیکب ان سب کو پرسکون کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ تم لوگ صرف یہ امیجن کرو کہ یہ بالکل نئی لڑکی ہے۔ اب وہ اتنی بچی نہیں ہے کہ اسے اس پروفیشن کا ڈریس کوڈ سمجھ نہ آئے۔ تم لوگ صرف اس کو پروفیشنل لڑکی کی طرح بات کرنا سکھاؤ۔ یہ کس طرح کس کلائنٹ کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ کس طرح یہ توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہاں اور بھی لڑکیاں ہوں گی۔ اتنی تو یہ مادھوری ڈکشت نہیں ہے جس کو کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ تو تم کس کام کی ہو پھر؟ اس سے تو تم سب کو یہاں لائے ہیں کہ اسے سکھاؤ۔ اس کو بولو، جو ہم سے پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم جواب دیں گے۔ یار، جیکب نے بھی بے بسی سے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ جیکب اسے لندن سے استنبول لایا تھا اور آگے بھی اس کے ساتھ جیکب کو ہی رہنا تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ اس معاملے میں یہ لڑکی بالکل زیرو ہے۔ اگر اسے کچھ پوچھنا آتا ہوتا، وہ جملہ نامکمل چھوڑتے ہوئے فائمہ کی طرف متوجہ ہوا تھا جس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ جیکب اسے تسلی دینا چاہتا تھا مگر چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا نہیں کر پایا۔ ستارہ بھائی، تم لوگوں کو جو بھی آتا ہے وہ بتا دو۔ فائمہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم سے کچھ پوچھیں۔ میرے خیال سے جو بھی مرد لوگ کوٹھے پر آتا ہے اسے روایتی شرمیلی لڑکیاں تو بالکل پسند نہیں ہوتی۔ ستارہ کچھ دیر سوچنے کے بعد مخاطب ہوئی تھی۔ انہیں بے باک لڑکیاں پسند ہوتی ہیں جو سامنے سے ان کو چیلنج دیں یا کچھ ایسا کریں جو مرد کو لگے کہ اس والی میں کچھ خاص بات ہے۔ اب فائمہ ایسا کیا کرے کہ رستم تمام لڑکیوں میں سے صرف فائمہ کا ہی انتخاب کرے؟ جیکب تجسس سے ستارہ کو سن رہا تھا۔ یہ تو میرے کو نہیں معلوم۔ ہاں، اگر یہ کچھ ایسا کر دے کہ جو اس کی مردانگی پر سوال نشان بنے تو وہ پکا اس کا ہی انتخاب کرے گا۔ اور کچھ انفارمیشن؟ اور یہ کہ اس کو سگریٹ پینا سیکھنا ہوگا اور کچھ گالیاں بھی یاد کرنی ہوں گی جن کو یہ فل کانفیڈنس سے وہاں بول سکے۔ پھر بھی یہ وہاں سیٹ ہوگی۔ اگر فائمہ کے بس میں ہوتا تو وہ ان سب کا منہ توڑ دیتی جو اس بازاری لینگویج اسے سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر، اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں ہوتی ہی کیوں تھی وہ یہاں؟ ایک پی ایچ ڈی اسکالر لڑکی ایک جسم فروش عورت بننے کی ٹریننگ صرف اس لیے لے رہی تھی کہ وہ اس کی بہن ماہنور اس کو اس دلدل سے نکال کر واپس لے جا سکے۔ حالانکہ فائمہ کے لیے واپس پاکستان جانا آسان نہیں تھا۔ فارس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا جس نے درجنوں بار فائمہ کو مادیت پرست دنیا سے دور رہنے کی تلقین کی تھی۔ وہ اگر تب اپنے لیے سٹینڈ لیتی تو آج نیم بڑھنا بدن کے ساتھ ایک جسم فروش کے کردار کے لیے خود کو تیار نہیں کروا رہی ہوتی، مگر اس پر بچپن سے ہی ماں کی مرضی چلتی تھی، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ فائمہ صرف ایک کتابی کیڑا ہے جو ماں کی طرح نہ تو کریٹیو مائنڈ رکھتی ہے اور نہ ہی اتنی عقل ہے کہ اپنا اچھا برا جان سکے۔
اب میرا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے فائمہ، پلیز سب دھیان سے کرنا، کچھ بھی غلط مت کر دینا۔ فائمہ کے لیے ایک نارمل میسج تھا، اس لیے اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کے ہفتے بھر کی واہیات ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ آج فائنل میٹنگ کے بعد اسے اس مشن کے لیے نکلنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی مختصر سے لباس میں ڈھکے اپنے بدن کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اس ڈرگ ڈیلر سے زیادہ خود کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اگرچہ وہ پاکستان سے برطانیہ جیسے آزاد خیال ملک میں شفٹ ہوئی تھی، مگر اتنا مختصر لباس اس نے کبھی زیب تن نہیں کیا تھا۔ جب انسان کے اندر موجود کسی بھی چیز کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو اس کام کے لیے اس خوف کی جگہ اعتماد لے لیتا ہے۔ خوف کا بنیادی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے، اور فائمہ کو بھی صرف اپنے لیے اس مختصر لباس کے ساتھ اپنی چال ڈھال اور انداز میں خود اعتمادی پیدا کرنی تھی۔ وہ کچھ ضروری سامان ہینڈ بیگ میں رکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو جیکب اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ فائمہ نے جب اسے دیکھا تو اس کی نظریں فقط اس کے چمکتے بدن پر ہی مرکوز تھی۔ جیکب اور فائمہ ایک دوسرے کو صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ کبیر نے فائمہ کو لندن میں جیکب کے سپرد کیا تھا۔ جیکب ایک ترکش نوجوان تھا اور اس مشن میں کسی بھی ایمرجنسی میں فائمہ کو درکار پہلے مدد جیکب نے ہی فراہم کرنی تھی۔ وہ دونوں انسپکٹر مارک کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تم نے اپنی بہن کی پکچرز دیکھی ہیں مہا؟ انسپکٹر مارک نے کمال کر دیا، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ مختصر لباس میں ملبوس یہ لڑکی وہی فائمہ ہے۔ کبیر اپنے بستر پر لیٹا ہوا مہا کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا تھا، جو کبیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اب تو وہ تمام کام کر رہی تھی۔ کبیر، تمہیں اب مجھے طلاق دے دینی چاہیے، آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ مہا میری جان، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو بھوکا مر جائے گا، گھاس نے گھوڑے کا تھوڑی کچھ بگاڑا تھا۔ اس کے کہکے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے کبیر، تمہارے ساتھ میرا نکاح صرف 1 دن کی کمٹمنٹ تھی، مگر تم اپنے وعدے سے مکر گئے ہو۔ مہا، تمہیں پتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، اور یہی مزہ تب اذیت بن جاتا ہے جب کوئی دوسرا ہمیں استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ دھوکہ کھا کر ہی ہوتا ہے میری جان۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہم نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا کبیر، تم مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے سب جانتے تھے کہ یہ نکاح صرف ایک فارمیلٹی ہے۔ تمہارے لیے فارمیلٹی ہوگی مہا، کبیر کے لیے یہ ایک مکمل نکاح ہے، اور تم میری بیوی ہو۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنی بات پر زور دیے رہا تھا۔ کیا یہ کم ہے کہ میں نے تمہاری محبت، تمہارے ساتھ سابقہ شوہر کو بھی تمہاری نظروں کے سامنے اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ بھلا کون کرتا ہے ایسا مہا؟ وہ سرد لہجے میں سوال کرتا ہوا بستر میں لیٹی مہا کے چہرے پر جھک گیا۔ یہ تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے کبیر، تم نے صرف اسے اذیت دینے کے لیے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اذیت؟ کیسی اذیت مہا؟ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنے کی اذیت؟ چھی چھی چھی، کتنا غلط سوچتی ہو تم۔ میں کوئی غیر مرد تھوڑی ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور اس نے خود ہم دونوں کا نکاح کروایا تھا۔ ہاں، اس نے خود کروایا تھا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بغیرت نکلو گے جو دوست بن کر اس کی بیوی پر ہی قابض ہو جاؤ گے۔ مہا کے منہ سے اپنے لیے یہ لفظ بغیرت سن کر کبیر کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو مروڑتے ہوئے ایک طرف کو کھینچ دیا۔ نکاح کیا ہے میں نے تم سے مہا بیگم؟ نکاح سمجھتی ہو تم؟ ایسے گھٹیا الفاظ دوبارہ استعمال کیا تو تمہاری سانسیں پی جاؤں گا۔ وہ اسے بستر پر دھکیلتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ اور ہاں، اپنی اس بہن کو سمجھا دینا کہ جیسے بھی کر کے اس مشن کو ہر صورت مکمل کرے، مجھ سے اب چھوٹی پوسٹ پر مزید کام نہیں ہوتا۔ وہ حکم دیتا ہوا واش روم کی طرف نکل گیا تھا۔ تمہیں اس ڈریس میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی فائمہ، اگر تم چاہو تو خود کو ڈھانپ سکتی ہو۔ اپنی جیکٹ فائمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مارک نے پروجیکٹر سکرین کو آن کر دیا تھا، جہاں استنبول کے کچھ بازاروں کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ایک دراز قد نوجوان کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میرا نام ارحام رسل ہے اور میں ایک برٹش پاکستانی ہوں۔ تمہاری طرح میری ماں بھی 35 سال پہلے پاکستان سے لندن آئی تھی، جہاں اس نے ایک برٹش کرسچن رچرڈ رسل سے شادی کی تھی۔ جب میں کالج گیا تو ہر کوئی مجھ سے
ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ ارحام کے ساتھ ایک کرسچن نیم کیوں؟ تو اس سارے جھنجٹ سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے مسٹر ارحام رسل خان کو مارک کر لیا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہاری میری سٹوری جاننے میں تمہیں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا زیر لب مسکرایا۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بے شک میں کبھی پاکستان نہیں گیا، مگر میں نے اس کلچر کو بہت پڑھا ہے۔ اس وقت تمہاری جو حالت ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ کسی بھی نارمل لڑکی کے لیے یہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی مانند ہے، مگر اب یہی حقیقت ہے کہ تم ایک جسم فروش بننے والی ہو۔ تم چاہو تو اس مشن کو ابھی چھوڑ کر جا سکتی ہو، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد تمہاری زندگی پوری طرح بدل جائے گی۔ مارک اسے جانے کے آفر دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ کیا کوئی مجھ سے بہتر آپشن مل گئی ہے انسپکٹر؟ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں جتنی ذہنی اذیت اس نے جھیل لی تھی، اس کے بعد واپس جا کر وہاں سے مزید صلاحاتیں سننا یقیناً ایک خراب آپشن تھا۔ فائمہ کے جواب نے انسپکٹر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پیدا کی۔ یور انڈر کور لائف اسٹارٹ رائٹ ناؤ۔ فائمہ، یہ ہے وہ شخص جس پر ہمیں شک ہے کہ استنبول سے یورپ ڈرگز اور انسانی اعضاء اسمگل کرنے والا رستم شاہ یہی ہے۔ مارک نے اسکرین پر ایک تصویر کو نمایاں کر کے دکھایا۔ اور یہ وہ استنبول کا سب سے مشہور بازار ہے حسن ہے، جہاں پر ہر رنگ و نسل کے جسم فروش خواتین کے کوٹھے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ رستم شاہ جس کوٹھے پر آتا ہے، اس کوٹھے کے دلال کے پاس جیکب تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ تمہیں وہاں جانے کے بعد رستم شاہ کا انتظار کرنا ہے۔ وہ کتنے دن بعد آتا ہے یہ ہماری قسمت پر ہے، مگر جب بھی وہ آئے تو تمہیں یہ بات 100% شیور کرنی ہے کہ وہ صرف تمہارا انتخاب ہی کرے۔ اس کے ساتھ جانے کے بعد تمہارا پہلا ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ تم نے کس طرح اس کی پہچان کنفرم کرنی ہے کہ کیا وہ واقعی ہی رستم شاہ ہے۔ تمہاری طرف سے کنفرمیشن میسج ملتے ہی میری ٹیم وہاں پہنچ جائے گی اور ہم رستم شاہ کو فوری گرفتار کر لیں گے۔ فائمہ پورے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ سب سے اہم بات، تم ایک انڈر کور ایجنٹ ہو۔ یہ بات صرف جیکب اور ہم دونوں تک ہی محدود رہے گی، اور اس بات کو یقینی بنانا رستم شاہ کو پکڑنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ جس انڈر کور ایجنٹ نے خود کو ایکسپوز کیا، اگلے ہی لمحے گولی اس کا مقدر بنی۔ تمہارے ارد گرد پورے بازار میں میری ٹیم کے بہت سے ممبرز ہر وقت ہوں گے، جو ضرورت پڑنے پر خود ہی تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ تمہارا موبائل ہر وقت میرے ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، جس سے ہم تمہاری لوکیشن بہت آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے تمہارا موبائل بند ہو جائے تو تمہارے ہینڈ بیگ میں ایک ڈاگ وسل ہے، جو اتنی ہائی فریکوینسی رکھتی ہے کہ کوئی بھی انسانی کان اسے نہیں سن سکتا۔ جیسے ہی تم اس وسل کو بجاؤ گی، میری گاڑی میں نصب ٹرانسلیٹر اس وسل کو ریسیو کر کے مجھے موبائل پر سگنل دے گا، جس سے ہمیں مکمل تمہاری لوکیشن پتہ چل جائے گی، اور میری ٹیم اگلے 5 منٹ میں وہاں پہنچ جائے گی۔ تمہارا پہلا ٹارگٹ رستم شاہ کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کرنا ہے، اور دوسرا ٹارگٹ اس کی پہچان کرنے کے بعد ہمیں سگنل دینا ہے۔ مارک سے میٹنگ مکمل کرتے ہی وہ جیکب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا تھا۔